ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں، دفاعی شعبے میں مشترکہ منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ عالمی امور پر دونوں ممالک کے خیالات میں مکمل ہم آہنگی ہے۔ غزہ میں ہونے والی بربریت کی پاکستان نے بھرپور مذمت کی۔ دونوں ممالک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کی حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ دوسری جانب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ امریکہ سے ٹیرف رکاوٹوں کو ختم کرنے پر بات چیت جاری ہے۔ پاکستان امریکہ سے معاشی تعلقات بڑھانا چاہتا ہے۔ وزیر خزانہ نے مختلف اداروں کی سربراہوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اٹلانٹک کونسل کی تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ امریکہ سے تجارتی خسارے کے حل پر بات کرنا اور بڑے پیمانے پر معاشی روابط بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزیر خزانہ نے عالمی بینک جنوبی ایشیا کے نائب صدر سے ملاقات کی، جس میں روزگار بڑھانے کے لیے نجی سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ نے 10 سال کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی منظوری پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ نے ڈوائچے بینک کے وفد اور ادارہ جاتی سرمایہ کاروں سے ملاقات کی، معاشی صورتحال اور مالیاتی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ محمد اورنگزیب نے موڈیز کی کمرشل ٹیم سے بھی ملاقات کی، جس میں پاکستان کے معاشی منظرنامے پر بریفنگ دی گئی۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ امریکی مصنوعات پر پاکستان میں کوئی غیر ضروری جانچ پڑتال یا رکاوٹیں ہیں تو جائزہ لینے کو تیار ہیں۔ پاکستان امریکہ سے مزید کپاس اور سویابین خریدنے کا خواہش مند ہے۔ کانکنی اور معدنیات کے نئے شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ جلد ایک سرکاری وفد امریکہ جائے گا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی شرح نمو کی پیش گوئی 3% سے کم کر کے 2.6% کر دی۔ آئی ایم ایف نے نئی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے تخمینے کو جی ڈی پی کے 1% سے کم کر کے 0.1% کر دیا گیا ہے، جبکہ حکومت کے نجکاری پلان اور کاروباری ماحول کی بہتری کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت کی گئی ہے۔ ٹرمپ ٹیرف سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے عالمی اقتصادی نمو بھی تبدیل۔ رپورٹ کے مطابق اگلے مالی سال کے لیے پاکستان کی شرح نمو کا تخمینہ 3.6% لگایا گیا ہے۔ رواں مالی سال آئی ایم ایف نے پاکستان میں افراط زر میں بہتری کی پیش گوئی کر دی۔ افراط زر کا تخمینہ 10% سے کم کر کے 5.1% کر دیا گیا۔ آئندہ مالی سال کے دوران پاکستان میں افراط زر کے 7.7% تک رہنے کی توقع ہے۔ اگلے مالی سال بھی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کے 0.4% رہنے کی توقع ہے۔ اسلام آباد میں عوام کی سہولت کے لیے متعدد نئے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں عوامی منصوبوں کی باضابطہ منظوری۔ ٹریفک نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے فیض آباد انٹرچینج کی ری ماڈلنگ کا فیصلہ۔ فیض آباد انٹرچینج کی توسیع اور مزید ڈولنز بڑھانے کے پروجیکٹ کی منظوری کر دی گئی ہے۔ فیصل چوک کے مقام پر ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے لیے انڈر پاس کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ بلو ایریا میں مکمل شدہ پارکنگ پلازے کو جلد فعال کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ محسن نقوی کی جانب سے فوڈ اسٹریٹ اور پارکنگ پلازا کے لیے بہترین بزنس ماڈل تیار کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، جبکہ شہر کے دیگر مقامات پر پارکنگ پلازوں کی تعمیر کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ مقامات کی نشاندہی جلد کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے میں اہم اجلاس ہوا۔ ٹریفک کے مسائل کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے مختلف منصوبوں پر بریفنگ بھی دی گئی ہے، جبکہ بلو ایریا پارکنگ پلازا میں کمرشل دکانیں، روف ٹاپ ریسٹورانٹس، پلے لینڈ، سینما اور دیگر سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ فوڈ اسٹریٹ میں شہریوں کے بیٹھنے کے لیے بینچز اور تفریحی سرگرمیوں کے لیے بھی جگہ مختص کر لی گئی ہے۔ اور ناظرین، پاک فوج کی ٹیلا رینجرز میں تربیتی مشقیں اور فیلڈ فائرنگ پریکٹس۔ سالانہ فیلڈ فائرنگ کی آپریشنل تیاریوں کے لیے مختلف یونٹس کی مشترکہ تربیت۔ مشقوں میں جدید ہتھیاروں اور ٹیکٹکس کا عملی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ نے مشقوں کا معائنہ کیا اور افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی۔ کور کمانڈر لاہور نے جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور صلاحیت کو سراہا۔ ٹیلا رینجرز میں مشقوں کا مقصد حقیقی جنگی ماحول میں تیاری کو جانچنا ہے۔ اب بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں سیاحوں پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، 27 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ ہلاک سیاحوں کا تعلق بھارتی ریاست گجرات اور کرناٹک سے ہے۔ ہندوستانی میڈیا اور راء سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا ہے۔ حملے میں مذہب کا استعمال کرتے ہوئے غیر مسلموں کو نشانہ بنانے کا ڈرامہ بھی کیا گیا۔
مقبوضہ کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں سیاحوں پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، حملے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق حملہ منگل کی سہ پہر پہلگام میں سیاحوں پر ہوا۔ ہلاک سیاحوں کا تعلق بھارتی ریاست گجرات اور کرناٹک سے ہے۔ سیاحوں پر حملے کے فوری بعد ہندوستانی میڈیا نے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ہندوستانی میڈیا اور را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ حملے میں مذہب کا استعمال کرتے ہوئے غیر مسلموں کو نشانہ بنانے کا ڈرامہ بھی کیا گیا۔ بھارت دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں بے قابو سیکیورٹی حالات سے ہٹانا چاہتا ہے۔ بھارت ماضی میں بھی پاکستان پر ایسے جھوٹے الزامات لگاتا آ رہا ہے۔ بھارت ماضی میں بھی غیر ملکی سربراہوں کے دورے پر فالس فلیگ کا ڈرامہ رچاتا رہا ہے۔ مودی نے کشمیر میں متعدد فالس فلیگ آپریشنز کرائے اور الزام پاکستان پر لگا دیا۔ مودی نے کشمیر کے اندرونی حالات سے نظریں ہٹانے کے لیے 2019 میں پلوامہ کا ڈرامہ بھی رچایا۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ امریکی نائب صدر کے دورہ ہندوستان کے موقع پر یہ ڈرامہ رچایا گیا۔ ذرائع کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتی حکومت اور فوج مقبوضہ کشمیر میں اپنی ظالمانہ پالیسیوں کی بدولت ناکام ہو چکی ہے۔ مودی اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے مزید فالس فلیگ آپریشنز جیسی چالیں چل سکتا ہے۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھارت کی پرانی عادت ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارتی پروپیگنڈا افسوسناک ہے۔ بھارت اپنے ہی لوگوں کو مار کر بڑے فائدے لینے کی کوشش کرتا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت کا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، سینئر تجزیہ کاروں کا اظہار افسوس۔ سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ بھارت کو پاکستان پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ بھارت ہمیشہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو چاہے وہ ہندوستانی حکومت ہو یا ان کا میڈیا ہو، تو بغیر کسی تحقیق کے اور انویسٹیگیشن کے وہ پاکستان کے اوپر اپنا الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے۔ دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ نے کہا ہے کہ بھارت نے خود کو مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے اپنے بہت سے مسئلے مسائل ہیں۔ یہ ایک ماحول تیار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ایک جو ہے نا ایک سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا جائے۔ ادھر چائنا کو دکھایا جائے کہ جی ہم چائنا کو بھی برداشت کر رہے ہیں، چائنا بھی ایک ہمیں وہاں سے بھی خطرہ ہے، ہم اپنا آرمز بلڈ اپ کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف سمپتھی لینا، امیڈیٹلی آپ پاکستان کے اوپر الزام لگا دو۔ ایک طرف ہم بلوچستان میں ایک دہشت گردوں سے نمٹ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں ہم نمٹ رہے ہیں، ہمارے اپنے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ پہلگام میں بھارت کے جھوٹے فلیگ آپریشن میں معصوم سیاحوں کی قتل عام کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم کشمیر کی تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے لیے بھارتی دہشت گردی کو مسترد کرتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو بھارتی میڈیا کی جعلی خبروں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستانی عوام نے بھی ہندوستانی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ پہلگام حملے کے بعد سوشل میڈیا پر انڈین فالس فلیگ آپریشن ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ پاکستانی سوشل میڈیا صارفین ہندوستانی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کو منشیات فراہم کرنے والے ملزم علی خان نے انکشاف کیا ہے کہ منشیات بلوچستان سے کراچی سمگل کی جاتی ہیں۔ کوکین فراہمی کی ذمہ داری شاہ فہد کی تھی اور ملزم شاہ فہد اور اس کی بیوی اسلام آباد سے منشیات کا سرکل چلا رہے تھے۔ 1 کلو کوکین بلوچستان سے 85 لاکھ روپے میں ملتی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، سالک شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سالک، آگاہ کیجیے گا، ملزم نے مزید کیا انکشاف کیے ہیں؟ ہاں جی بالکل، مصطفیٰ عامر قتل کیس سے جڑے جو انکشافات ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے۔ ایس آئی یو پولیس نے گزشتہ دنوں کراچی کے جو علاقہ ہے گزری، وہاں سے ایک ملزم کو گرفتار کیا تھا، علی خان، جس کے قبضے سے آئس اور کوکین ملی تھی۔ اس ملزم کی جو تحقیقاتی جو رپورٹ ہے وہ اب سامنے آئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملزم نے کراچی کے مختلف علاقوں میں، خاص کر کے جو پوش ایریاز میں جو پارٹیز ہوتی ہیں وہاں پر یہ منشیات کی سپلائی کرتا ہے، جس میں خاص کر کے کوکین اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ آئس کے نامی جو منشیات ہے وہ وہاں پر سپلائی کرتا ہے۔ ملزم نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ بلوچستان کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں سے کراچی میں کوکین جو ہے شاہ فہد نامی شخص جو کراچی لے کر پہنچتا تھا، جس کے بعد یہاں کراچی کے مختلف علاقوں میں وہ انڈوں میں اس کے علاوہ پیک کرنے کے بعد جو یہاں پر 1 گرام 2 گرام اور 5 گرام کی صورت میں جو یہاں پر فروخت کی جاتی تھی، اور 15 سے 18 ہزار روپے فی گرام جو یہاں پر کراچی میں مختلف پارٹیز میں وہ فروخت کی جاتی تھی۔ اس نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ 1 کلو کی جو منشیات 85 لاکھ روپے میں بلوچستان سے کراچی پہنچائی جاتی ہے، وہ کراچی میں 1 کروڑ روپے منافع کے بعد 1 کروڑ 85 لاکھ روپے کے عوض جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹکڑوں میں جہاں فروخت کی جاتی تھی۔ اس نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ اس نے
मुलजिम अरबगान को कोकेन फराहम करने के हवाले से बताया है कि वो कराची के जो मुख्तलिफ इलाकों में जो पार्टीज़ होती थी और ख़ास करके जो मुलजिम अरबगान की जो पार्टीज़ होती थी वहाँ पर ये कोकेन की फराहमी का काम किया करता था। उसको बुनियादी तौर पर जो मुलजिम शाह फहाद है वो उसको कोकेन की फराहमी करता था, जबकि मुलजिम शाह फहाद की वजह से इस बात का इंकशाफ भी हुआ है कि वो कराची की जो मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास करके जो अरबगान को वो वीड भी फराहम किया करता था माजी में मुख्तलिफ जो पार्टीज़ में, जिसको जो पुलिस ने जो उस पर छापे मारे तो यहाँ से फ़रार हुआ है। मुलजिम ने इस बात का इंकशाफ किया है कि मुलजिम शाह फहाद जो इस वक्त इस्लामाबाद में बैठकर अपनी बीवी के हमरा जो इसके पूरे नेटवर्क को चला रहा है, जबकि कराची में उसका एक भाई जो इस काम से मुलव्वस, इस काम में या शाह फैसल के इलाके में रहकर वो ये काम कर रहा है। जबकि इस बात का इंकशाफ भी हुआ है कि मुलजिम ने यह बताया कि अभी भी वो कराची के जो मुख्तलिफ इलाके थे, खास करके जो डांस पार्टीज जहाँ पर जो होती थी, पार्टी पोस्ट इलाकों में होती थी, वहाँ पर ये मंशात की सप्लाई करने के वाले से पूरा अपने नेटवर्क चला रहा था, जिसको बुनियादी तौर पर जिसकी सरपरस्ती शाह फहाद कर रहा था। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मंशात उनको जब यहाँ सप्लाई की जाती थी, उसके बाद वो एक फ्लैट में उसको टुकड़ों में तकसीम करने के बाद यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में दे दिया करते थे। पुलिस को आपको ये बताना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उससे मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी ठीक है, मजीद तफ्तीश भी जारी है। सालिक शाह आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब में जाली वकला की भरमार है। 5 साल में 700 जाली वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 219 जाली वकला अदालती इश्तिहारी करार। 5 साल में सिर्फ 2 जाली वकला को अदालतों से सजा हुई है। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशफाक, बताइएगा, तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है? जी बिल्कुल, चेयरमैन पंजाब बार कौंसल, चेयरमैन एंटी करप्शन पंजाब बार कौंसल मुनीर हुसैन भट्टी की जानिब से इस मामले पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। पूरे पंजाब में गुज़श्ता 5 सालों में मजमूई तौर पर 700 से ज़ायद जाली वकला के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, जिसमें से 219 वकला को इस हवाले से अदालती इश्तिहारी करार दिया गया। जबकि इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि 1500 से ज़ायद वकला का रिकॉर्ड पंजाब बार कौंसल से गायब हो गया है। और इस मामले पर चेयरमैन एंटी करप्शन पंजाब बार कौंसल मुनीर हुसैन भट्टी ने कहा है कि हमने तहकीकात का आगाज कर दिया है और जिन वकला का रिकॉर्ड पंजाब बार कौंसल में मौजूद नहीं, उनको दोबारा बजरिया SMS और व्हाट्सएप मैसेज उनको पैगामात अरसाल कर दिए गए हैं कि वो फौरी तौर पर अपना दोबारा रिकॉर्ड जो है वो पंजाब बार कौंसल को जमा करवाएं, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाएंगे। इस हवाले से ये भी पंजाब बार कौंसल की जानिब से एक लेटर भी लिखा गया है स्पेशल प्रोसिक्यूटर के लिए, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को, कि हमें 5 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स दिए जाएं ताकि रोजाना की बुनियाद पर ये जो 700 वकला के खिलाफ दर्ज मुकदमात हैं इनके चलान अदालतों में जमा करवाए जाएं। और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भी लेटर लिखा गया है, जिन्होंने स्पेशल अदालतें मुकर्रर कर दी हैं और अब इन जाली वकला के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर पंजाब की मुख्तलिफ अदालतों में समाअत होगी। और इस हवाले से पर समाअत भी होगी। आप हमें आगाह करे थे मोहम्मद अशफाक।